بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے محمد اکرم صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اکرم صاحب، تھوڑی دیر پہلے ہی بلاول بھٹو نے خطاب کیا چترال میں۔ انہوں نے وہاں کافی سنجیدہ باتیں بھی کی، مزے کی باتیں بھی کی، لیکن تشویش والی باتیں بھی کی۔ ایک تو موروثی سیاست کا اختتام اس ملک میں شاید ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی نانی نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا، اب اپنی بہن آصفہ کو کہیں گے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑے اگر وہ مانتی ہیں۔ دوسری چیز، انہوں نے کہا کہ یہ جو پرانی سیاست ہے نا، جو 70 سالہ پرانی سیاست ہے، سیاستدانوں سے اختلاف نہیں ہے، شاید کان کھینچے گئے ہیں گھر سے ان کے کہ یہ آپ کیا جلسوں میں جا کے پرانی سیاست، پرانے سیاستدان گھر بیٹھے عبادت کریں، دعا کریں پاکستان کے لیے۔ آج انہوں نے اس پہ تھوڑی سی وضاحت دی ہے۔ پرانی سیاست ختم کرنی ہے۔ 70 سالہ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں، بندوں سے اختلاف نہیں ہے، جس طریقے سے وہ سیاست کر رہے ہیں اس سے اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کامیاب ہو جاتی، آج انہوں نے کلیم کیا اگر ہمارے اتحادی ذاتی دشمنیوں میں نہ الجھے ہوتے۔ سر، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت جب بھی آتی ہے، اشرافیہ کی حکومت ہوتی ہے، یہ ان کو بعد میں کیوں خیال آیا؟ جب 16 ماہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب خیال کیوں نہیں آیا؟ اور دوسرا، سائفر کیس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے آگے چل کے۔ بلاول کی تقریر آپ نے سنی، کیا کوئی تھی قابل توجہ چیز اس میں؟ دیکھیے، افسوس ہوتا ہے کہ بلاول کو شاید بہت ساری چیزوں کا بارے میں ان کے جو ٹیچرز ہیں، پولیٹیکل ٹیچرز ہیں، وہ شاید بہت ساری باتوں کو جان بوجھ کے ان کو نہیں بتاتے، وگرنہ اگر وہ اپنے نانا کی ہی پالیٹکس دیکھ لیں، پاکستان کی جو 70s میں گورنمنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، جس کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن تھے، پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی اور واحد اب تک کی حکومت تھی جس نے عام لوگوں کو خوشحال بنایا۔ عام لوگوں کی، جس کو کہتے ہیں نا، جو تنخواہ دار طبقہ تھا، جو مزدور تھے، یہ خوشحالی کا وہ واحد کسی گورنمنٹ کی ایفرٹ کی وجہ سے جو خوشحالی آتی ہے نا پالیسی کے نتیجے میں، تو وہ اس کے علاوہ کبھی نہیں ہے۔ ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کچھ ایسی پالیسیز تھیں۔ یہ بات تو بلاول کی 100% درست ہے کہ جب بھی جو بھی حکومت پاکستان میں آئی ہے وہ اشرافیہ کے لیے آئی ہے، وہ چاہے مارشل لا ہو، وہ چاہے جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ماسوائے چند ایک چیزوں کے، اور باقی جو میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہم ان ساری پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جو آئی پی پیز کی پالیسی تھی، ملک میں جو پرائیویٹ پاور پلانٹس لگانے تھے، ملک کے اندر جو جس طرح کی آئین سازی کی گئی، جس طرح سے سیاست کی گئی، حصے بکھرے کر کے کیا گیا، جس طرح سے ایس آر اوز بنائے گئے، جس طرح سے اپنے کاروبار، خاندان کے کاروبار، اگر اورنج ٹرین بنانی ہے تو اس میں بات، اب اس سے آگے کیا میں کہوں کہ کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں دے نا۔ دس از دا یو سی کرکس۔ انہوں نے تو اپنا بیانیہ بھی یہی بتایا تھا کہ جس نے میرا بیانیہ دیکھنا ہے وہ موٹر وے دیکھ لے، اورنج لائن دیکھ لے، میٹرو جی، دیکھ لے۔ نواز شریف صاحب تو اپنا اب بیانیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب موٹر وے بنی تھی تب بھی ہمیں یاد ہے، تو اس وقت جو ایسٹیمیٹ ایک آیا تھا کہ یہ جو ML1 ابھی کوئی $9 ارب کا پروجیکٹ ہے پچھلے دنوں، جو تب جو پوری جو ML1 ہے اس کم خرچے میں بن جاتی پشاور سے لے کے کراچی تک، اگر یہ اسلام آباد لاہور موٹر وے، میں یہ نہیں کہتا موٹر ویز نہیں بننی چاہیے، آپ کی پرائورٹیز ہوتی ہیں۔ آپ نے صحیح۔ اپنی گاڑی کو ان انٹرپٹڈ، اب پورے شہر کیوں، اب لاہور شہر کا یہ حالت کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں سموگ کے اوپر جو یہ ان کی کاروائیاں ہیں۔ آج بھی میں ہائی کورٹ کا کیس دیکھ رہا تھا، فیکٹریاں ایک ریزن ہے، لیکن سب سے بڑی ریزن وہ ہے جو پچھلے 20-25 سالوں میں سامنے آئی ہے، وہ ہے آپ نے جو سڑکوں کے اوپر لاکھوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھینک دی ہیں، لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ سے اب $4.5-5 ارب سے آپ نے اورنج ٹرین تو چلائی، لیکن کیا چنگچی بند ہو گیا؟ یا لوگوں اپنی گاڑیاں لوگوں نے اپنے گھر میں رکھ دی ہیں؟ پروجیکٹ وہ لگائے جاتے ہیں جو عوام الناس کی زندگی میں بہتر لے لائیں، نہ کہ میرا کمیشن بھی بنے اور میں شو پیس بھی دکھاؤں۔ ایک چھوٹا سا اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو
صرف اپنی جیب اور اپنی شو کیس کرنے کے لیے چیزوں. بلاول کی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے بلاول کا کہ بلاول 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی اتحادی ہونے کا جو داغ ہے پیپلز پارٹی کیسے اپنے ماتھے سے ختم کرے گی، کھرچے گی اس بہت کو. بڑا داغ ہے کہ ان کا کیریئر جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر خارجہ ہیں. یہ جی ہے داغ سر. جی، تو یہ اس داغ کو کیسے دھوئیں گے؟ بلاول ابھی جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کو میں کہوں گا کرنے کی اجازت ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جو 16 ماہ انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے اس کے اوپر لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں. یہ ہے ٹوٹل جو ایریا بلاول بھٹو کو اجازت دی گئی ہے سیاست کرنے کا. اس کے علاوہ اور کوئی آپ نے وہ بڑی پتے کی بات کی وہ جو مروسی سیاست کے حوالے سے. بیگم جی سر. نصرت بھٹو شاید 88 کا الیکشن جیتی تھی چترال سے جی جب بالکل ایسے پیپلز ہی ہے. پارٹی کی حکومت بنی تھی. تو پہلی دفعہ اس کی وجہ حکومت بنی تھی بی بی کے چترال واپس میں آنے کے کیوں بعد. جی چترال میں کیوں چترال کمپیریٹیولی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو مذہبی جو ہے نا جنونیت یا مذہبی اتحاد پسندی یا مذہبی شدت پسندی نہیں ہے. تب پاکستان کے اوورآل حالات بھی اتنے برے نہیں تھے جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن آسوا ہی کیوں یار کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن نہیں ہے کوئی ایسی خاتون کارکن ہو چترال میں بہت سارے چترال لوگ سے ہیں کیوں نہیں؟ لوگوں کے درمیان سے چترال کیوں سے ہی نہیں؟ ہاں تو یہ بلاول کی تربیت نامکمل ہے. بلاول کو نہیں معذرت کے ساتھ بلاول کو جنہوں نے اب تو خیر بلاول خود پڑھنے لکھنے کی تو سٹیج سے باہر آ چکے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اب ان کو بچہ کنسیڈر کرنا جو ہے جاتی ہے. ہی از میچور انف ناؤ بٹ جب آپ 28-30 سال کے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اب آپ اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صحیح. ٹینڈر ایج ہوتی ہے 20-22 سال تک کہ آپ کہتے ہیں اچھا بچہ ہے ٹھیک ہے سیکھ جائے گا. لیکن 30 از ناٹ این ایج کی جس میں آپ کہیں جی کہ ابھی بھی گنجائش ہے غلطیاں کرنے کی سیکھنے کی. بلاول کو اپنے آپ کو جو ہے نا سنبھلنا چاہیے. اور بلاول مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ہمارا جو اس کو کہتے ہیں نقصان ہوا ہے پاکستان کی سیاست کا کہ بلاول وہ کچھ نہیں سیکھ سکے یا وہ کچھ نہیں ان کے ذہن میں ان کے خیالات میں ان کے من میں جو پاکستان کی سیاست کی ضرورت ہے وہ صحیح. زیادہ سے زیادہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اس سے آگے نہیں وہ جا پا رہے. یہ صحیح. افسوسناک بات ہے. بات کر لیتے ہیں سر پھر سائفر کیس تھا آج سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب نے کافی ریمارکس دیے اس میں. پہلی بات تو یہ کہ نقصان کیسے ہے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے پر جو کالعدم قرار دیا گیا ہے عمران خان کا نقصان اس میں کیسے ہے. اور آپ نے ریمارکس پڑھے ان کے وہ ڈیٹیل پڑھی آپ نے. عمران خان کی ضمانت کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں جیسے انہوں نے نوٹس کیا ہے وفاق کو؟ اپنا کرامت صاحب دیکھیے یہ مجھے جو ہنٹ ہو رہے ہیں یہ آبزرویشن نہیں ہے ریمارکس نہیں ہے یہ اپنا جو پہلے سے مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے ججز نے دے آر اسپیکنگ دیٹ مائنڈ. رائٹ. مثلا طارق مسعود کے بات کہنا غیر ضروری ہے. اس کی ان کے ریمارکس وہ ہوتے ہیں آبزرویشن جو ہوتی ہیں جس سے ججز جو ہیں دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کیس آف ایبسلیوٹلی. دا یو سی آئدر پارٹیز. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کسی سٹیج پہ جا کے ایک خاص طرح کا فیصلہ اناؤنس کرنا ہے تو اس لیے ابھی سے اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنی شروع کر دی جائے. یہ جو ریمارکس ہوتے ہیں اس طرح کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں جیسے جسٹس طارق سردار جو ہے مسعود سردار تو اب دیکھیں نا یہ مجھے اور اس کے علاوہ بھی ان کے اور بھی کیسز میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ہی از ناٹ یو سی انڈیپینڈنٹ آف یو سی یہ جو ہمارے ہاں آج کل جن کے کنٹرول میں ہے سارا جہاں ہمارا پورا جہاں جن کے کنٹرول میں ہی از ناٹ انڈیپینڈنٹ آف دیم یہ نظر آتا ہے. اور لیٹس ہوپ بظاہر تو اگین جس طرح سے یہ بات پہلے کہی جاتی تھی نا اور کانٹیکس میں اور یہ لوگ کہتے تھے یقین جانیے کہ ان لوگوں نے وہ روایتیں ڈالی ہیں وہ ماحول بنایا ہے کہ وہ چیزیں پھر واپس آتی ہیں اور نظر آتا ہے کہ بینچ کی جو ساخت ہے اب یہ کہیں گے کہ جی اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ایکچولی یہ زیادہ لوگ ان کے بارے میں زیادہ معاملات سامنے ہیں رادر کے وہ جو اس سے پہلے تھے.
ان صحیح. کے جو مالی معاملات ہیں ججز کے چیف صاحب ہوں باقی ہوں جس طرح سے انہوں نے اعتراض سپریم کیا کہ جوڈیشل عمران کونسل خان ہے. نے پیپر کیوں لہرایا تھا, آپ نے اس کو سیاسی اب بیانیہ دیکھیے بنایا نا تھا. میں وہی آپ سے ایک عرض جج کرنا کا چاہ کیا رہا تھا کام, کہ اگر کوئی سیاستدان سیاست کر رہا ہے تو اس نے سیاست ہی کرنی ہے, وہ بیانات دے گا. اب آپ نے تو یہ ثبوت دیکھنے ہیں, ہاں کیس کو سمجھنے ہیں, اس پر فیصلہ دینا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے جیسے آپ ایک جسٹس پارٹی بن عائشہ کے کیسے ملک آ سکتے ہیں؟ بھائی ایک سیاست کو ان لوگوں نے ججز کو ہوش کرنی چاہیے, ججز کو پتہ ہونا چاہیے سیاست کوئی گندی بری چیز نہیں ہے. سیاست از آل اباؤٹ یو سی دا ٹیکنگ کاگنیزنس آف میٹرز آف پبلک اور ان کو ریزالو کرنا, یہ سیاست ہے. لوگوں کی آپس میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کوشش ہے, جو ایک ایسوسی ایشن بنانا یا اپنے خیالات کو جوڑنا, اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ جو ان لوگوں نے جو سیکھا ہے یہ اسی کی جو ہے نا ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ ججز کا مائنڈ تو کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ پالیٹکس کا مطلب کیا ہے. اب آپ سیاسی طریقے سے لڑیں گے, سیاسی طریقہ کیا ہے اس میں جی؟ آپ نے اس بندے کو اندر کیا ہوا ہے بلا وجہ, اس کو اندر کیا, اور آپ وہ جج ہیں, یہ معذرت کے ساتھ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ ہائی کورٹ والے کون ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو ضمانت دیتے ہیں. سوری, وداؤٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کیس کی نوعیت کیا ہے. اس کیس میں بھی سزا اگین معطل میں آپ سے ہوئی ہے, سزا معطل ہوئی ہے, 110 دن جی ہو ہاں جاتے ہیں جیل میں بند کیے ہوئے, آپ ان کو پروڈیوس نہیں کر پا رہے, آپ عدالتوں جی, میں نہیں بلا رہے. آپ کا یہ کیسے, آپ سٹیٹ کا کیا اور امیج آپ کہتے ڈیولپ کر رہے ہیں ہیں کہ ایک سٹیٹ جو جی ایک ہاں سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی کورٹ تک لانے جی میں, آپ کیا جی, کر کیا رہے ہیں؟ یعنی کہ یقین جانیے کہ چند ایک سپریم کورٹ کے فیصلے اگر ایک طرف رکھے جائیں تو ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بہتر نظر آتے ہیں. صحیح. ہائی کورٹ, وہ پشاور ہائی کورٹ ہو, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, ان کے فیصلے آپ کی سپریم کورٹ سے زیادہ میچور, زیادہ اس میں نظر آتی ہے کہ وزڈم انہوں نے اپلائی کیا ہے, انہوں نے سر یہ جورسپروڈنس کا تاثر خیال. ٹھیک نہیں ہے, بینچ بنتا ہے. پہلے یہ تاثر دوسرے لوگ کہتے تھے ہمیں مل جاتا ہے کہ بینچ بناتے ہیں, عمر عطا بندیال میں پتہ چلتا ہے فیصلہ کیسے آئے گا. کیا اب وہ تاثر ختم ہو گیا؟ ابھی بھی اس بینچ میں دیکھیں جسٹس یحییٰ فریدی ہیں, جسٹس طارق مسعود ہے اور جسٹس عائشہ ملک ہیں, ابھی ہم سب گیس کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ کیا, 2-1 سے فیصلہ آئے گا. یہ تاثر کیسے ختم ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ بہت گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی ریاست جو ہے وہ اس وقت پھیلی ریاست بن گئی ہوئی ہے. میں کس طرح سے کہوں, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو, ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے یہ سارے اداروں کو بین چڑھایا گیا ہے. اس میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو کبھی اس حد تک لو درجے پر نہیں گئے تھے. عدلیہ تو جا چکی تھی بہت پہلے سے, عدلیہ نے تو ان کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے, وہ 80s کی دہائی ہو, وہ 90s کی دہائی ہو, اس کے بعد کیا نام ہے اس کا, افتخار چودھری ہو یا باقی لوگ ہو, جج جو ہے وہ ڈر کے فیصلے کرتے تھے ان سے کہ یہ جی. ونڈکٹیو ہیں. ثاقب نثار جن کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا, ثاقب نثار کو لانے والے کون تھے, اور کیا وہ میرٹ پہ لائے گئے تھے؟ اور اگر وہ نہیں. کسی وجہ سے, وہ وجہ ہمیں پتا ہے, اور جس طرح سے آحت چیمہ کی بیٹی کا کیس آپ نے اپنے گھر میں گھسا کے اسی چیف جسٹس کو آپ نے کیس کو سالو کروایا, چیمبر میں اب کیا تھا. اسی کو دیتے تھکتے. معذرت چاہتا ہوں, میرے ان جتنے ریٹائرڈ ججز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جسٹس عظمت سعید شیخ ہوں, جسٹس آصف سعید کھوسا ہوں, یا جسٹس ثاقب نثار ہوں, یا جسٹس افضل خان ہوں, they should come to the in open and to the people, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاناما کیس میں انہوں نے جو ان کو جوتیاں مارتے ہیں یہ جو اپنی سیاسی تقریروں میں, کہ وہ جی بیٹے کو, باپ کو بیٹے سے تنہا نہ لینے کے جرم میں عدالت کا جیسے فیصلہ موجود ہے پراپرٹیز وہاں کا پہ. ثبوت آ گیا, جیسے پراپرٹیز کا ثبوت جی, آ گیا کہ ہیون فیلڈ ایسے بنے تھے, وہ ثبوت ابھی تک نہیں ہے. یہ جو ایگزیکٹلی کوئی انہوں نے منی ٹریل نہیں دی ابھی تک, کوئی باعزت جی بری جی, نہیں ہوا. فائز عیسیٰ سے لے ایبسلیوٹلی. کے طارق مسعود تک, یہ سردار جو ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج, یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے باعزت بری نہیں ہوئے, یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز جی کے اوپر بری ہوئے ہیں. اس طرح سے جی. شہباز شریف اور نواز شریف کو اب ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ڈے ٹو ڈے بھی کر لیں گے. عامر فاروق کہہ رہے ہیں جی یہ اپیلوں کے اوپر 4 سال لٹکی رہی, اب تمہیں ڈے ٹو ڈے یاد. یہ عدلیہ جو ہے, یہ جو معاملہ بنا ہوا ہے کرامت صاحب, یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے.
لوگوں سے آپ زبردستی ہنٹر مار مار کے بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، پیٹرول سے لوگوں کو ہنٹر مار مار کے ان کا ٹیکس نچوڑتے ہیں ان کے اندر سے. کن کی؟ اس طرح کے سسٹم کو لگانے کے لیے جو اگینسٹ انہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، انہی لوگوں کے خلاف صحیح استعمال ہو رہا ہے. یہ ہے ہونا چاہیے اس ملک کے اندر سیاست کا جو بلاول کے لیے ایجنڈا. لیکن بلاول بیچارے تو آپ گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ کیسے چلے گا یار جب اس حد تک صحیح. یقین لیٹس سی سر جانیے کہ چیزیں کدھر جا کے ختم ہوتی ہیں اور اس کا سلوشن کیا نکلتا ہے. فی الحال محمد اکرم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.